بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے حضرات اور خواتین جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ انہیں صرف پڑھنی ہے اور نحمیر پڑھنی ہے اور وہ گرامر سیکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے مدارس میں پڑھنے والے افراد بھی ہیں، طلباء بھی ہیں کہ جن کو سیگا نکالنے کا پتہ نہیں، اسے اقسام، شش اقسام، افت اقسام کا پتہ نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کر اپنی یہ کمی پوری کریں، تو ہم انشاءاللہ العزیز ان کا یہ جو کمی والا سسٹم ہے ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہم ریگولر آپ کو سبق پڑھاتے رہیں۔ تو آج ہم علم الصرف کا آغاز کریں گے، صرف کی تعریف پڑھیں گے، موضوع، غرض و غایت اور واضح اور فضیلت علم، اور اس کے بعد علم الصرف کے 3 نام اور بھی بولے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے علم الصرف کی تعریف۔ علم الصرف کی تعریف یہ ہے، علم الصرف ایسے قوانین کا نام ہے جن کے ذریعے سیگے بنانے کا طریقہ آ جائے۔ صرف کے ذریعے ہم سیگے بنا سکتے ہیں۔ اب داربن سیگا ہے، اب یہ بنا کیسے ہے یہ ہمیں صرف سے پتا چلے گا۔ یدرب سیگا ہے، یہ بنا کیسے ہے یہ ہمیں صرف سے پتا چلے گا۔ اور ضرب ایک سیگا ہے، یہ کیسے بنا ہے یہ ہمیں صرف سے پتا چلے گا۔ تو علم الصرف کی تعریف ہمیں پتا چل گئی کہ علم الصرف ایسے قوانین کا نام ہے جن کے ذریعے سیگے بنانے کا طریقہ آ جائے۔ آگے علم الصرف کا موضوع۔ علم الصرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ، سیگا اور بنا کی حیثیت سے، یعنی علم الصرف کے اندر جو موضوع، جو عنوان رکھا گیا وہ یہ ہے کہ سیگے پر بحث ہوگی کہ سیگا کون سا، کلمے کی کون سی قسم ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اس کے بارے میں بحث ہوگی، اور اس کی بنا کے بارے میں کہ بنا کیسے ہے، کہاں سے بنا ہے، تو بنا کے بارے میں بھی اس میں بحث ہوگی۔ آگے علم الصرف کی غرض و غایت، کہ علم الصرف کو ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کی غرض کیا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے۔ تو یہ جو علم الصرف ہے، صرف کا علم ہے، یہ ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا ہے صیغہ کی حیثیت سے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں اور اسکولوں کالج میں پڑھنے والے جن کی گرامر کمزور ہوتی ہے وہ مستقبل کو مستقبل کہہ جاتے ہیں اور نحو کو نحو کہہ جاتے ہیں، تو ان کے یہ گرامر کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو صرف آپ کو بتائے گی آپ نے لفظ کا صحیح تلفظ کیسے کرنا ہے۔ تو صرف کی غرض و غایت یہ ہے ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا صیغہ کی حیثیت سے۔ یہ آپ کو بتائے گا صیغہ کون سا ہے اور اس کا مادہ کون سا ہے اور یہ باب کون سا ہے، یہ علم الصرف کی غرض و غایت ہے۔ آگے علم الصرف کے پہلے واضح کون سے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام اعظم آپ کا لقب ہے اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، نعمان آپ کا نام ہے اور ثابت آپ کے ابا جی کا نام ہے۔ آگے اس علم کی فضیلت کیا ہے، ہم صرف پڑھ رہے ہیں اس کے بعد نحمیر پڑھیں گے اللہ کے فضل سے، تو اس علم کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت علم الصرف یہ ہے، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف تمام علوم کی ماں ہے اور نحو تمام علوم کا باپ ہے۔ تو یہ ہم نے صرف کے بارے میں پڑھا ہے کہ صرف جیسے ماں پرورش کرتی ہے، تو اگر کسی کو صرف نہیں آتی ظاہر ہے اس کو باقی علوم سمجھ نہیں آئیں گے، سیگے کی پہچان نہیں ہوگی، جمع کا سیگا کون سا ہے، تثنیہ کا کون سا ہے، واحد کا کون سا ہے، اس کے بارے میں آپ صرف پڑھیں گے۔ اور آپ جب نحمیر پڑھیں گے، نحو سیکھیں گے، تو اس میں آپ کو پتا چلے گا زبر کہاں پہ آئے گی، زیر کہاں پہ آئے گی اور پیش کہاں پہ آئے گی۔ آگے وجہ تسمیہ۔ وجہ کا مطلب ہوتا ہے وجہ، اور تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا۔ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، کسی بچے کا نام اگر قمر ہے تو اس بچے کا نام قمر کیوں رکھا گیا، ہو سکتا ہے وہ 14ویں رات کو پیدا ہوا ہو تو چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے اس کا نام قمر رکھ دیا۔ تو اسی طرح صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، اب صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا، پرکھنا۔ اس علم میں صیغوں اور گردانوں کو پھیرا اور پرکھا جاتا ہے، تو اس لیے اس علم کو علم الصرف کہتے ہیں۔ کیونکہ جیسے دارابا سیگا ہے، ایک دارابا آگے گردان پڑھیں گے، دارابا پھیر دیا، دارابا سے دارابو آ گیا، ایسے ہم گردانوں کو پھیرتے چلے جائیں گے، تو اس لیے اس میں یہ معنی پایا گیا صرف والا، تو اس لیے اس علم کو علم الصرف کہتے ہیں۔ اب علم الصرف کے 3 نام اور بھی ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ ایک ہے علم المیزان، ایک ہے علم الاشتقاق اور ایک ہے علم الصیغہ۔ علم المیزان کیوں کہتے ہیں، میزان کا لغوی معنی ہے ترازو۔ اس علم میں صیغوں کا وزن کیا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، دارابا بر وزن فعال، یعنی دارابا کا وزن کیا جائے گا، اس لیے اس علم کو علم المیزان کہتے ہیں۔ تو یہ سارا معنی جو ڈیفینیشن ہے علم المیزان کی، وہ ساری کی ساری اس پر فٹ آ رہی ہے۔ جیسے ہمارے استاد گرامی فرماتے ہیں آپ نے جو پڑھایا وہی دکھائیں، دارابا بر وزن فعال، ہم نے دارابا سیگا بتایا، اب اس کا وزن نکالیں گے، جب وزن نکالیں گے تو فعال نیچے آئے گا، اب یہ اس کا ترازو ہے، تو اس لیے اس علم میں ان سیگوں کا وزن کیا جاتا ہے، اس لیے
اس علم کو علم المیزان بھی کہتے ہیں۔ آگے دوسرے نمبر پہ علم الاشتقاق۔ اشتقاق کا معنی ہے مشتق کرنا، نکالنا۔ نکالنا مطلب کیا ہے؟ اس علم میں صیغوں کو نکالا جاتا ہے۔ کوئی بندہ پوچھتا ہے جناب الحمد کون سا صیغہ ہے؟ قرآن کے صیغے نکالیں۔ اب یہ نکالنے والا معنی صرف کے اندر پایا گیا، تو الحمد کون سا صیغہ؟ آپ صیغہ نکال رہے ہیں، الحمد صیغہ اس میں مصدر ہے، تو یہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اور آگے ہے علم الصیغہ۔ صیغہ کا لغوی معنی ہے پگھالنا یا ڈالنا۔ اب صیغہ میں کیسے پگھالا یا ڈالا کیسے جاتا ہے؟ ایک ہے لفظ قالا۔ اب قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا۔ اب ہم نے اس کو پگھالا، جیسے سونار، سونے زرگر والے جو ہوتے ہیں، جو سونا پگھالتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کٹھالی کے اندر سونا کو ڈالتے ہیں، اس کے اندر اس کو پھر اگر آگ ڈالتے ہیں، آگ لگانے کے بعد اس کو پگھال کے اس کا زیور بناتے ہیں۔ تو سر بھی ایک ایسا فن ہے، یہ لفظ کو پگھال کے اس کا حسن بناتی ہے۔ اصل میں قوالا تھا، اب اس کو پگھالا اور ڈالا تو یہ کالا بن گیا۔ تو یہ ہے علم الصرف کے آج کا سبق کا عنوان۔ انشاءاللہ العزیز آپ سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ ہمیں مزید بتائیں کہ ہم اس سے مزید بہتر سے بہتر آپ کو سناتے رہیں گے اور آپ کو پڑھاتے رہیں گے، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے اجر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔